मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत के चौथे साल में एक किताब मुकम्मल की गई थी जो कि शिवदास लखनवी ने लिखी थी। इस किताब को शाहजहानाबाद के रहने वाले एक शख्स खलील खां के महल में लिखा गया था। खलील खां अमारात व अयालत पनाह नवाब संजर खां के फौजी अफसर थे। नवाब संजर खां मलियाबाद के रहने वाले थे और बादशाह फर्रुखसियार ने उनको 2000 घोड़ों के मनसब पर फायज किया था और अवध में जागीर से नवाजा गया था। ये दोनों ही यानी खलील खां और नवाब संजर खां शिवदास लखनवी के करीबी साथी थे और मलियाबाद के मुकामी यानी रेजिडेंट्स थे। खलील खां और कुछ दूसरे अफराद सैयद भाइयों के नाम से मशहूर हुसैन अली खां के कत्ल में भी शामिल थे। तो जनाब, आज मैं आपको मलियाबाद के कुछ लोगों की ऐसी तारीख बताऊंगा जो आज से पहले कभी मंजर आम पर आए ही नहीं थे। बादशाह फर्रुखसियार ने सैयद बरादरान की मदद से मसनद नशीन होने के बाद अपने मातहत अफसरों को ओहदों और इनामात से नवाजा था। उन्हीं में से एक थे ख्वाजा आसिम, जो कि औरंगजेब और बहादुर शाह के भी अफसर रहे थे। उन्हें हफ्त हजारी व हफ्त सवार का मनसब मिला था, यानी 7000 सवार का मनसब, और साथ ही लक़ब मिला था शमशुद्दौला खाने दौरान बहादुर मंसूर जंग का। एक और भी थे जिनका नाम था छबेला राम नागर, जिन्होंने जंग में मुइजुद्दीन के लड़के अजीजुद्दीन का साथ छोड़कर बादशाह फर्रुखसियार का साथ दे दिया था और सारा शाही खजाना भी दे दिया था। उन्हें हफ्त हजारी व हफ्त हजार सवार यानी 7000 सवार का मनसब मिला था। उन्हें अवध का सूबेदार बनाया गया था। अब इन दो अफसरों के जिक्र के बाद मैं मलियाबादियों का जिक्र शुरू करता हूँ। फिर किताब में आगे के सफ़े पर एक शख्स का जिक्र आता है जिनका नाम था दिलावर खां मलियाबादी, जिन्होंने उस जंग में बड़ी मुश्किलात झेली थी और बड़ी शुजाअत दिखाई थी और अवध में बादशाह का नाम खुतबे में पढ़वाया था और बादशाह फर्रुखसियार के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। दिलावर खां शमशुद्दौला खाने दौरान के बेहद करीबी थे। वो अपने दस्ते के साथ खाने दौरान के साथ जंग में शामिल थे। उन्हें एक खास खिलत यानी एक जुब्बा और कीमती कढ़ाई वाला अमामा बादशाह ने अता किया था। उनको शमशेर खां के लक़ब के साथ 2500 ज़ात सवार 2200 सवार मनसबदार बारावर्दी का मनसब भी दिया गया था। यहाँ पर बताता चलूं कि कासिम अली कदीरी के रिसालाए आफरीदी में पठानों की एक बस्ती का जिक्र आया है जो आज भी मौजूद है, जिसका नाम है कमनहार और जिसे आफरीदी पठानों के सुल्तान खेल की आबादी कहा गया है। उसके मुताबिक दिलावर खान उर्फ शमशेर खान फतेह अली खां आफरीदी के साहबजादे थे और मियाँ खां आफरीदी के भाई थे। दिलावर अली खां आफरीदियों के एक जंगजू गिरोह के रुकन यानी मेंबर थे जिसका नाम था 5 भाइयां। श्रीधर उर्फ मुरलीधर अपनी हिंदी नज्म जंगनामा में दिलावर खां का इस तरह जिक्र करते हैं, सजियो दिलावर खां दिलेर जहां। सैयद बिरादरान के हुसैन अली खां के एक साथी का आगे के सफ़ों में जिक्र मिलता है जिनका नाम था खलील खां बयाजीद खेल मलियाबादी, जिन्होंने जंगों की सख्त मुश्किलें बर्दाश्त की थी। उनको भी 2000 ज़ात का मनसब 1000 सवार और सूबा अवध में जागीर से नवाजा गया था। मगर रामपुर लाइब्रेरी में रखी हुई किताब इकबालनामा, जो कि शिवदास की किताब से ही नकल की गई थी, उसमें एक दूसरा नाम जलाल खां बयाजीद मलियाबादी लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि जलाल खां मलियाबादी ने 17 जून 1707 में जाजऊ की जंग में खाने आलम दकनी के भाई मुनव्वर खां को मार डाला था। फिर आगे के सफ़ों में बादशाह फर्रुखसियार का राजा अजीत सिंह की लड़की से निकाह की तकरीब का तबसरा मिलता है। उस तकरीब में जहां हुसैन अली खान ने 50,000 रुपए दिए, खाने दौरान बहादुर ने 1000 सोने की मोहरें दी, वहीं शमशेर खां उर्फ दिलावर खां मलियाबादी ने भी 50 सोने की अशरफियां नजराने के तौर पर दी थी। बदले में उनको बादशाह की तरफ से एक कढ़ाई किया गया जुब्बा और एक खुसूसी लिबास दिया गया था। फिर आगे एक वाकया दर्ज है कि जब मुगल फौज अरावल के करीब पहुंची तो आसपास के गांव के कुछ किसान शिकायत देकर आए कि कुछ बदमाश लुटेरों ने उन पर जुल्म किया है। मीर जुमला बहादुर ने एक मुगल अफसर को हुक्म दिया कि वो उन बदमाश लोगों को पकड़ कर लाए। अफसर ने बगैर किसी तहकीक और तफ्तीश के 13 आदमियों को पकड़ा, जिनमें सब सब्जी फरोश और घास बेचने वाले थे और सबको मीर जुमला बहादुर के सामने पेश कर दिया। मीर जुमला ने उन सबको कत्ल करने का हुक्म दिया। इस दौरान
سنجر خان ملی آبادی جو اپنے خاندان میں معزز تھے اور صوبہ اودھ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، اپنے 2000 سواروں اور بہت سے پیادوں کے ساتھ میر جملہ کے بلانے پر اراول پہنچ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبدالنبی خان اور دلیر خان بھی تھے جو علاقے کے مشہور تلوار باز تھے۔ جب انہیں اس واقعے کی خبر لگی تو وہ اللہ کے خوف سے جلدی سے دوڑ کر بے گناہ قیدیوں کو بچانے دوڑے، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچ پاتے اور کچھ صفائی پیش کر پاتے تب تک ان میں سے 7 لوگوں کو پہلے ہی قتل کیا جا چکا تھا۔ ان میں ایک بوڑھا سبزی فروش بھی تھا جسے اس کے جوان بیٹے سمیت پکڑا گیا تھا۔ جب اس کے بیٹے کو مغل قتل کرنے لگے تو بوڑھا باپ ان کو بچانے کے لیے اس پر گر پڑا اور جلاد سے درخواست کرنے لگا کہ اسے اس کے بیٹے کی جگہ مار دیا جائے اور لڑکے کو چھوڑ دیا جائے، مگر ان بے رحم لوگوں نے باپ اور بیٹے دونوں کو قتل کر دیا تھا۔ سنجر خان اس واقعے کے بعد پہنچے تھے مگر انہوں نے باقی بچے ہوئے لوگوں کی جان بچا لی تھی۔ آگے صفحوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار ارائل کے نزدیک کچھ باغیوں نے مغل فوج کے کمانڈر میر جملہ بہادر کی ایک ٹکڑی کو لوٹ لیا اور سارا مال و سامان لے کر خود کو ایک قلعے میں بند کر لیا تھا۔ بڑی کوششوں کے بعد بھی مغل فوج قلعہ فتح نہیں کر پا رہی تھی۔ اگرچہ میر جملہ کے لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا لیکن کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو پا رہا تھا۔ شام ہونے کو تھی، یہ بھی ڈر تھا کہ رات کے اندھیرے میں دشمن بھاگ سکتے ہیں اور بمباری مسلسل جاری تھی۔ ایسے وقت میں سنجر خان اپنے بیٹوں عبدالنبی خان اور دلیر خان کے ساتھ اور چند خاص اپنے قبیلے کے جوانوں کو لے کر آگے بڑھے اور خندق میں اتر گئے۔ عبدالنبی خان اپنی فوجی مہارت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ وہ کچھ نوجوان سپاہیوں کے ساتھ قلعے کی دیوار توڑ کر اندر جا گھسے۔ انہوں نے گھستے ہی دائیں بائیں موجود تمام دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بعد میں میر جملہ بہادر نے ان سب کی بہادری اور جنگی مہارت کی بہت تعریف کی تھی اور انعام سے نوازا تھا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ عالمگیر نے متھرا میں بسرانت ایک جگہ ہے، وہاں ایک مسجد بنوائی تھی۔ ان کی موت کے بعد اس مسجد میں خوبصورت زینے عبدالنبی خان نے بنوائے تھے۔ عبدالنبی خان نے متھرا شہر کے بیچوں بیچ ایک مسجد بھی بنوائی تھی۔ یہاں تک بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلا کر انہیں ایک خاص لباس دیا تھا، ساتھ ہی کڑھائی کیا ہوا ایک خنجر بھی دیا اور موتیوں سے سجی ہوئی ایک ڈھال بھی دی تھی۔ ان سب کے علاوہ انہیں 3000 ذات اور 2000 سوار کا منصب دیا گیا، ساتھ ہی 200 سوار منصبدار باراوردی بھی دیے گئے تھے۔ پھر آگے کے صفحوں میں ایک اور دلچسپ واقعہ درج ہے۔ ہوا یوں کہ ایک بار بادشاہ شکار کھیلنے دلی سے 5-6 کوس دور جمنا ندی کے قریب ایک جگہ ہے سرائے بدلی، وہ وہاں گئے اور وہاں ان کے خیمے لگا دیے گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کے ساتھ آئے ہوئے افسروں میں سے ایک شمش الدولہ کے گھرانے کی عورتوں کا قافلہ ایک طرف سے آ رہا تھا اور محمد امین خان بہادر کا قافلہ دوسری طرف سے آ رہا تھا۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ پھر جب لوگوں نے ان کے درمیان راستہ بنانے کی کوشش کری تو معاملہ بگڑ گیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ ایک جنگ چھڑ گئی، آگ کی طرح لڑائی پھیل گئی اور بہت سے آدمی مارے گئے اور بہت سخت زخمی ہو گئے۔ آس پاس کے مقامی بازار اور لوگ بھی مارے گئے اور لوٹے گئے۔ نواب سنجر خان اور شمشیر خان ولی آبادی شمش الدولہ کی طرف سے جنگ میں کود پڑے اور جانبازی سے لڑنے لگے۔ محمد امیر خان کو وہ لوگ بس مارنے ہی والے تھے کہ بادشاہ فروخ سیاح نے خود بیچ میں پڑ کر صلح کروا دی تھی۔ اس طرح محمد امین ملی آبادیوں کے ہاتھوں سے بچ گئے تھے۔ چلیے اب آگے کے صفوں کو کھنگالتے ہیں۔ بارشوں کے ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے ارادہ کیا کہ چورا جاٹ کو ختم کیا جائے، جس نے بہت سے جرائم کیے تھے۔ حکومت اور ایڈمنسٹریشن کے سہارا سمجھے جانے والے راجا جے سنگھ سوائی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اس کام کو انجام دیں۔ انہیں 6 کپڑوں پر مشتمل خلعت اعزاز، ایک کڑائی دار پگڑی، ایک ہاتھی، عراقی اور عربی نسل کے 2 گھوڑے، ایک قیمتی موتیوں کا ہار اور 40,000 روپے نقد بطور انعام دیے گئے۔ یہ بھی طے پایا گیا کہ شاہی لشکر قصبہ پلول میں ٹھہرایا جائے تاکہ شاہراہ پر سفر کرنے والے مسافروں اور قافلوں کی حفاظت کی جا سکے۔ یہاں آمد ہوتی ہے ہمارے ملی آبادی جیالوں کی۔ بہادری اور سخاوت کے پیکر سنجر خان اور شمشیر خان جو بلند مرتبہ یعنی والا شاہیان میں شمار ہوتے تھے، اس کام کے لیے مقرر کیے گئے۔ انہیں خصوصی خلتیں اور عزت افزائی کے لیے لباس دیے گئے۔
مزید 1000 سوار کے منصب کا عہدہ بھی دیا گیا۔ 1200 سوار کے ساتھ والا شاہ رتبہ دیا گیا اور 200 سوار کا منصب درے بارہ بردی بھی دیا گیا۔ اس کے ساتھ ان کے قبیلے کے دوسرے خان بھی تھے۔ 2 مہینے کی پیشگی تنخواہ کے طور پر 50,000 روپے خزانہ شاہی سے دیے گئے۔ پھر ان کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ انہیں جانے کی اجازت دی گئی اور افسر مقرر کیے گئے کہ وہ خان صاحبان کو اپنی مقررہ جگہوں پر پہنچا دیں۔ یہ مذکورہ خان صاحبان راجہ جے سنگھ سوائی کے آنے سے پہلے ہی پوری تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقررہ مقام پر جا پہنچے اور شاہراہوں یعنی ہائی ویز کی حفاظت میں لگ گئے۔ آگے کے صفحوں میں کچھ اور بھی دلچسپ واقعات ہیں جو کچھ وقفے کے بعد اسی طرح منظر عام پر لاؤں گا۔ تب تک کے لیے انتظار۔